بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض واجب کی ہیں کہ ان کا کرنا، ان کا بجانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز ہے زکوٰۃ، کہ جہاں اسلام کے 5 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، کہ جیسے آپ کے اوپر نماز ادا کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ تو شریعت نے سمجھایا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کہ 52.5 تولہ چاندی یہ پورا ایک نصاب ہے، یا پھر 7.5 تولہ سونا یہ پورا ایک نصاب ہے۔ تو جس کے پاس یہ پورا نصاب ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ سمجھیے گا، اور اگر کسی کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، تو پھر ان دونوں کی قیمت ملائی جائے گی، اور اگر کچھ پیسے نقد رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ملایا جائے گا۔ سونا، چاندی، روپیے تینوں کو ملا کر کے اگر اتنے ہو جاتے ہیں کہ جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بازار میں سونا کہاں پر پہنچا ہوا ہے اور چاندی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ جو نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں تو ہر ایک بیٹی پر، ہر ایک بہن پر کہ جس کی نئی شادی ہوئی ہے، جیسے ہی سال گزرتا ہے تو ضرور زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ تو فرض ہے، اس سے نکالنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے کیا زکوٰۃ نکالنے سے؟ تو علماء نے سمجھایا، احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ کے راستے میں مال نکالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حفاظت میں وہ مال چلا جاتا ہے۔ ایک تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ممبئی کا ایک سیٹ غیر مسلم، اس نے مسلمانوں سے سنا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ غیر مسلم ہے، سمجھیے گا، غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے، یقین محکم ہو گیا، یقین کر لیا کہ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مال کا حساب لگایا، مسلمانوں کو پوچھ کر کے اور زکوٰۃ نکالنے شروع کر دی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں یا اس کی دکان میں چوری ہو گئی، ڈاکو آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ رپورٹ درج کرا دو تھانے میں کہ
کہ آپ کا مال چوری ہو گیا، سونا چاندی آپ نے چلا گیا، رپورٹ درج کرا کے آؤ، تو اس غیر مسلم کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ جس مال کی زکات نکال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں، میں رپورٹ درج کرا کے نہیں آؤں گا۔ 6 مہینے یوں ہی گزر گئے تو پھر لوگوں نے کہا کہ رپورٹ درج کرا دو آپ کا مال مل جائے گا، تو کہنے لگا نہیں، مجھے یقین ہے کہ بھگوان میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو ایک دن بارش ہوئی تو جو دکان کا شٹر وہ گٹر ہوتا ہے تو اس کی صفائی ہو رہی تھی، تو دیکھا کہ جس میں اس کا سونا چاندی اور پیسے رکھے ہوئے تھے وہ اس کی تجوری اس گٹر میں پھنسی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا مال مل گیا۔ یہ ایک غیر مسلم ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ حدیث میں جو فرمایا وہ صحیح ہے، اور آج کا مسلمان وہ سوچے کہ ہمارا عقیدہ کہاں ہے، ہمارا یقین کہاں ہے۔ میرے بھائیوں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، جن کی فضائل اعمال امام صاحب روزانہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اپنی زندگی کے اوپر اس کتاب کا نام ہے آپ دیکھی، ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک میرے دوست تھے، انہوں نے میرے والد صاحب کو آ کر کے ایک واقعہ سنایا۔ والد بھی بڑے عالم مولانا یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں، ایک آدمی کہتے ہیں کہ ایک صندوق میں میرا مال رکھا ہوا تھا اور میں اس مال کی زکات نکالتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں چور آ گئے، تو میں نے چوروں کو دیکھ کر کے کہا 4 ڈاکو تھے، 4 چور تھے، میں نے کہا اس میں جو تالا لگا ہوا ہے اس کو تم نہیں توڑ پاؤ گے کیونکہ میں اس مال کی زکات ادا کرتا ہوں۔ میں نے رات میں انہیں کہا اور میں سو گیا، تو تہجد میں اٹھتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ چور لگے ہوئے ہیں، وہ 10 روپے کا تالا وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا ہے، تو کہتے میں نے تہجد پڑھی اور تہجد پڑھ کر کے پھر میں سو گیا، تو دیکھتا کیا ہوں وہ اس تالے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر میں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا، میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرا مال محفوظ ہے، وہ تالا ان سے نہیں ٹوٹا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے راستے میں نکالتے تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس طریقے کی آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیو ہمیں اللہ نے مالدار بنایا، صاحب نصاب بنایا، تو اس مال کو نکالیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مانگا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، 1 لاکھ پہ 2,500 مانگے، 40 روپے پہ 1 روپیہ مانگا، 100 روپے پہ 2.5 روپے مانگے۔ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، چاہتا ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا، جتنا کماتے ہو آدھا دینا پڑے گا تو ہمیں دینا پڑتا، 1 لاکھ پہ 20 مانگتا تو دینے پڑتے، 1 لاکھ پہ 30 مانگتا تو دینے پڑتے، لیکن کتنا مانگا 2.5% کہ 1 لاکھ پہ 2,500 روپئے۔ اور ایک اعتراض میں آپ کے ذہن سے ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں باتیں بتلاتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، زکات نکالنے سے مال وہ بڑھتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے جب 2,500 روپے گئے تو وہ تو کم ہو گئے، تو بڑھے کیسے؟ تو میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیو وہ بڑھتا ہے، کبھی تو وہ دکھائی دیتا ہے کہ بڑھ رہا ہے اور کبھی وہ دکھائی نہیں دیتا، اسی طریقے سے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہے یا کوئی روڈ حادثہ لکھا ہے کہ آپ کو بڑی مصیبت پہنچنے والی ہے، آپ کے 1 لاکھ روپئے رکھے ہیں، آپ نے 2,500 روپے اس میں سے نکال دیے، وہ جو مصیبت آنے والی تھی اور اس مصیبت کے بدلے جو 1 لاکھ روپئے ہسپتال میں جانے تھے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹلا دیا۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مال بڑھا نہیں، ارے میرے بھائیو 97,000 روپے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچائے، تو اس پہ تو سوچو، غور و فکر کرو۔ تو یہ تو مال بڑھ رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروبار ہوتا ہے اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب ہمارے گاؤں کے فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب سے میں زکات نکال رہا ہوں، صاحب نصاب ہوا ہوں، پہلے سال میرے نے زکات 8,000 کی تھی، اس کے بعد جو سال آیا 14,000 کی ہو گئی، اور اس سال میرے پاس 17,500 روپے کی زکات بیٹھتی ہے۔ تو یہ زکات بیٹھتی کیوں
کیوں ہے؟ اس لیے تو اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں نکالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بھی۔ ہماری اہلیہ جب میں نے اس کے زیورات جوڑے، وہ صاحب نصاب میں نے آپ کو بتایا کہ بن بھی جائیں گی، یعنی صاحب نصاب انسان ہو ہی جاتا ہے اتنا مہنگا سونا چاندی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک غریب لڑکی کی شادی ہونی ہے، بیٹا کچھ پیسے وہاں دے دو۔ آپ یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس وقت کہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ میں اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ کہ اللہ نے آج مجھے اس حدیث کے زمرے میں لا دیا کہ آج میں بھی غریب کو اپنا پیسہ دوں گا، اور وہ غریب جو دعائیں دے گا پھر قسمت کیسے بدلتی ہے، وہ بہت سارے واقعات آپ کو اس طرح کے مل سکتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ دل کا مریض تھا، امریکہ میں علاج کرانے کے لیے گیا تو وہ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ آپ کا تو زیادہ ہی کام خراب ہے اور آپ کا دل کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو خیر اس نے کہا میں اپنے بہن بھائی سے رشتہ داروں سے ملا ہوں، دل کا مسئلہ ہے، کیا پتا بچوں نہیں بچوں، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے۔ تو وہ کراچی کا آدمی تھا، وہ واپس ملنے آ گیا۔ تو ایک مرتبہ مختصر کر رہا ہوں، راستے میں جا رہا تھا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک بڑھیا ایک قصاب کو دیکھتا ہے کہ وہ گوشت ہڈی سے اتار کر کے ہڈی پھینک دیتا ہے، اور وہ بڑھیا اس ہڈی کو صاف کر کے اپنی پنی میں رکھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کر رہی ہے تو یار اس کے پاس جاتا وہ کہتا ہے اماں اس کا کیا کرو گی آپ؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا 4 بچیاں میری ہیں، 4 لڑکیاں میری ہیں، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں کر لیتی ہوں کہ پانی ڈال کر کے کچھ ابال دیتی ہوں تو شوربہ بن جاتا ہے، میں اپنے آپ کھا لیتی ہوں، اپنی بچیوں کو کھلا دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا اماں بس آج یہ بتا دو کہ آپ کے گھر میں کتنا گوشت لگتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ 1 کلو گوشت میرے گھر میں لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اماں آج سے میں اس کسائی کو کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ ہفتے میں 2 کلو گوشت آپ لے کر کے جائے اور پیمنٹ اس کا میں کروں گا، یعنی مہینے میں آپ کو 8 کلو گوشت اس دکان سے لینا ہے اور میں اس کا حساب کر دوں گا، اور 1 سال کے لیے 1 سال تک میں یہ عمل کروں گا۔ تو ٹھیک ہی چلتا رہا۔ تو جب یہ باتیں کہی تو بڑھیا نے کہا، اور اس نے کہا کہ اماں بس ایک کام کرنا، میں دل کا مریض ہوں، پتہ نہیں بچوں یا نہیں، میرے لیے دعا کر دینا۔ تو اس ماں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ یہ غریب کی مدد کرتا ہے، ایک بوڑھی امی کی مدد کرتا ہے، اماں کی مدد کرتا ہے، مولا اس کی بیماری کو ختم فرما۔ تو کہتا ہے میں قسام کو کہہ کر کے چلا ہوں اپنے گھر، 1 دن کے بعد بھی میں افاقہ محسوس کرنے لگتا ہوں، میرے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، اور میری بیٹیاں بھی کہتی ابو آپ تو تھوڑے صحیح لگ رہے ہیں، آپ دوبارہ سے اپنی رپورٹ کرائیے۔ تو وہاں پر رپورٹ کرائی تو اس میں بالکل صحیح آ جاتا ہے، اس کو یقین نہیں آیا۔ پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس وہیں امریکہ جہاں آپریشن ہونا تھا وہاں پر گیا، تو پھر اس نے ڈاکٹر کو کہا دوبارہ سے رپورٹ کیجیے۔ تو رپورٹ کی سارے ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر امریکہ میں سارے حیران و پریشان، کہنے لگے بھائی آپ تو بالکل صحیح ہو گئے، اس ڈاکٹر کا نام بتائیے کہ جنہوں نے آپ کا علاج کیا ہے، ہم اس کو اپنے ہسپتال میں بلاتے ہیں۔ تو کہنے لگے بھائی ڈاکٹر تو کوئی نہیں ہے، ایک اماں کی دعا میرے اوپر لگی ہوئی ہے، بس اماں کی دعا سے میں صحیح ہو گیا۔ میرے بھائی تو یہ ہے غریبوں کی مدد ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور اگر اس مال کی زکات ادا نہیں کی تو پھر قرآن بیان کرتا ہے والذین یکنزون الذھب، کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، تجوری میں مال رکھا ہوا ہے، مال پہ مال بڑھاتا جا رہا ہے، اس کی زکات ادا نہیں ہو رہی ہے۔ آگے کی آیت یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سونے کو اس چاندی کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر فتقوی جباہہم وجنوبہم
وظہورہم، سب سے پہلے جب غریب مانگنے آتا ہے پیشانے میں بجا جاتے ہیں، اس پیشانے کو داغا جائے گا، پھر پیٹھ پھیر کے چلتا ہے، ان پہلوؤں کو داغا جائے گا اس سونے چاندی سے، پھر پیٹھ گھما دیتا ہے، پھر اس پیٹھ کو کل قیامت کے دن داغا جائے گا۔ تو یہ مصیبت آنے والی ہے اور ان کا آ جائے گا حال فذوقوا ما کنزتم، چکھو اس کا مزہ جو تم نے اکٹھا کر رکھا تھا۔ تو میرے بھائی اور زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، ضروری ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے کہ جو پہلے نمبر پہ آتا تھا کھانا کھلانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، آج دوسرے تیسرے نمبر پر پہنچا ہوا ہے۔ جو ہندو مسلمانوں کی تعریف کرتے تھے آج وہ سکھوں کی تعریف کرتے ہیں کہ سکھوں کے گرجا گھروں میں جائیے، وہ لنگر لٹاتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کھلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کھلانا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول سے جو نمونہ ملتا ہے کہ رمضان میں سخاوت ہواؤں کی طرح ہو جایا کرتی تھی، صحابہ کی زندگی کا نمونہ اپنی زندگی میں لائیے۔ تو میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ تو نکالنی پڑے گی، نقلی تو ہے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ تو ضرور نکالنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام صاحب کے مفتی صاحب دیے ہیں، آپ آئیے ان سے مسئلہ پوچھیے، یقین مانو 9 سال میں ان کے ساتھ پڑھا ہوں، یہ متقی ہیں، یہ تہجد گزار ہے، امام آپ کو مل سکتے ہیں لیکن متقی کوئی ملے تو یہ بڑی بات ہو جائے گی۔ تو خیر ساتھی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، تعریف کی کوئی بات نہیں، آپ آئیے مسائل پوچھیے، مفتی صاحب ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ نکلوائیے۔ میں دلی میں تھا ابھی، تو وہاں وقت ہو رہا ہے، ایک آدمی نے 40,000 روپے کی کھجوریں منگائی، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، صرف امداد کے لیے 40,000 روپے کی کھجوریں منگائی۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کیا کریں گے، ان کے مفتی تو کہا کہ غریبوں میں تقسیم کریں گے، غریبوں کا روزہ کھلوائیں گے۔ ہر امام کے پاس 1-2 ڈبہ سب کے پاس بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار بھی ایسے دے رکھا ہے، لاکھوں کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ غریبوں کی بھی آپ امداد کریں، اور یہ جو مدد سے چلتے ہیں یہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ میں سال میں ایک ہی مرتبہ آپ کے یہاں آتا ہوں، اور آپ حضرات بہت سے مجھے جانتے بھی ہیں، فیض العلوم میں پڑھتے ہوئے فیض العلوم میں مولانا مزمل ہے کے ساتھ کئی مرتبہ یہاں جماعت لے کے آیا، اور یہاں میرے کئی بیانات بھی ہوئے ہیں، اور آخر ایک سال میں صرف الوداعی جمعے کو میں آتا ہوں، دیوبند جامعۃ الشیخ میں پڑھاتا ہوں، وہاں سے آنا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات مدرسے کا بھی خیال رکھے۔ بس اخیر میں ایک حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال صرف اتنا ہے جس کو کھا کر تو نے فنا کر دیا،